بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید، ایم فل عربک اور ایم فل اسلامیات سپیریئر کالج ڈیرہ غازی خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بی بی اے سیکنڈ سیمسٹر اسلامیات کا آج کا ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم سورہ بقرہ کے مضامین آیت نمبر 284 اور 285 کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 284 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس سے حساب لے گا۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو اللہ چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں تین جو ہے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خوف خدا اور فکر آخرت کے بارے میں بتایا۔ کیسے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی حاکمیت، اپنی شان، اپنا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور قدرت والا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قدرت والا ہے تو انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات ایسی قادر ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں ہم ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان تبدو، جو کچھ تم ظاہر کرو، او تخفو، یا تم اس کو اپنے دلوں میں چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یہ فکر آخرت یحاسبکم بہ اللہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہاں جو کچھ بھی کرو گے اپنے ظاہر میں یا اپنے باطن میں، تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے۔ جو اعمال کرو گے اچھے ہوں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو برا صلہ ملے گا۔ تو یحاسبکم بہ اللہ اشارہ کر رہا ہے فکر آخرت کی طرف۔ انسان کو جب احتساب کا خوف ہو تو انسان ہر کام صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور اگر انسان سے احتساب نہ ہو، انسان سے معاملات کے بارے میں پوچھا نہ جائے، اس سے سوالات نہ کیے جائیں، تو انسان بے خوف خطر ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی اور منمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ تم ظاہر کر رہے ہو یا تم کو چھپا رہے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، ایک دن تم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سے اس کا حساب کتاب کرے گا۔ دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کر رہے ہو یا تم اس کو چھپا رہے ہو، دلوں کا راز، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ذات ہے جو انسان کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خواہشات کو جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی منشا کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے احوال کی طرف بھی اشارہ کیا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ آگے یہاں یہ فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے وسائل اسباب کے تحت سوچتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ جی میں کوئی جرم کرتا ہوں، جرم کرنے کے بعد میں بھاگ جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا، قانون کی گرفت سے آزاد ہو جاؤں گا، یا پیسہ دے کے کسی چیز کو خرید لوں گا۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ میں ایسا قادر ہوں کہ میں جب کسی کو پکڑنا چاہتا ہوں یا انتقام لینا چاہتا ہوں تو کوئی انسان، کوئی نفس، کوئی چیز میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو واللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو یہ تھے مین تین عنوانات آیت نمبر 284 کے، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو۔ کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جانتا ہی نہیں صرف، بلکہ یحاسبکم بہ اللہ، آخرت کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں حساب کتاب لینے پہ بھی طاقت رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔
پھر یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا جو تم منصوبے بناتے ہو، جو تم پلاننگز کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوتا تو تمہارے دلوں میں ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، پھر میری قدرت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی میری قدرت سے بھاگ نہیں سکتا۔ آگے آئے تھے 285 285، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتاری اور مسلمان بھی اس پر ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہر کوئی جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق یا تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا، اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، الیک المصیر اور تیری طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عنوانات بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بھی کر دی کہ جی صحابہ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم آتا ہے اس کو دل سے مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہے قوم موسیٰ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنی قوم کو بتلائے تو آپ کی قوم نے کہا سمعنا و عصینا، موسیٰ ہم نے آپ کی بات کو سنا تو ہے، ماننے نہیں ہے ہم نے، عصینا ہم تیری نافرمانی کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آتی ہے تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، صرف سنا نہیں، اطعنا ہم نے اطاعت بھی کی آپ کا جو حکم ہے۔ تو اس آیت میں جو مین چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد بیان ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں: توحید، رسالت، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو یہ اسلامی عقائد کی بنیاد ہے۔ اس آیت سے عقیدہ ثابت ہوا۔ دوسری جگہ پہ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو گویا یہ جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ تو توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں توحید پہ۔ اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے 2 معنی ہیں، ایک ہے لغوی معنی، یعنی کہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں اس کا لفظ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی مفہوم، کہ بھی عام طور پہ اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس کا لغوی معنی توحید، لفظ توحید واحدہ سے نکلا ہے۔ واحدہ کا معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ توحید واحدہ سے ہے، لغوی معنی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات، 3 چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور عبادت میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اور یہ جو توحید ہے اس کا اظہار یا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اخلاص جو ہے وہ توحید کے اوپر بنیادی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ پیدا ہوا نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں یہ چیز بیان فرما دی۔ آگے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی شخص، کوئی ذات ایسی نہیں جو اللہ کے ہمسر ہو، اللہ کے مقابلے میں ہو۔ تو یہ جو ہے توحید کی بنیادی تعریف ہو گئی، اور لغوی اور اصطلاحی مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا۔ آگے ہیں توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے، شارٹ میں بھی ممکن ہے آ جائے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں۔ توحید کی اقسام ہیں 3۔ نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، نمبر 3 عبادت میں توحید۔ ذات میں توحید کیا ہے؟ ذات میں توحید یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ہم نے نہیں کرنا، یہ ہے ذات میں توحید، یعنی جیسے اللہ ہے اللہ کی طرح ہم کوئی اور خدا بنا لیں، کوئی اور معبود بنا لیں، اس کو کہتے ہیں کہ ذات میں شریک کرنا۔ دوسرے ہے صفات میں توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کسی دوسری کے لیے، کسی دوسرے انسان کے لیے، کسی دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا، یعنی ماننا، اس کو اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں بھی اکیلا ماننا، یہ صفات میں توحید ہے۔ عبادت میں توحید یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہو، کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ تو گویا تین اقسام، ذات میں توحید، صفات میں توحید، عبادت میں توحید، یہ توحید کی تین اقسام ہو گئیں۔ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی بات کو سننا سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے چند اشخاص کو، چند پیغمبروں کو چنا انسانوں میں سے، تو ان کی طرف اللہ جل شانہ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اپنی وحی بھیجتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رسالت اور ایک ہے رسول۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے تو رسالت جیسے توحید ہے، اسی طرح رسالت ہے۔ اب رسالت کا لغوی معنی دیکھیں گے اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پہنچانا، رسالت کا لغوی معنی پہنچانا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، یہ رسالت ہے۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ رسول وہ شخصیت ہے۔ اب یہاں چونکہ شخص کی بات آئے گی، تو رسول چونکہ ایک نام ہے اور رسالت مصدر ہے، تو مصدر میں معنی یہ ہوا کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا۔ رسول کون ہوگا؟ رسول وہ شخص ہوگا، رسول وہ شخصیت ہوگی، رسول وہ ذات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو رسول کی اہمیت، اگلا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے رسول کی اہمیت۔ بھی رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رسول کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو سنے، ان کو سمجھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں میں سے چند اشخاص کو، چند افراد کو چنتے ہیں، چن کو ان کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کر کے اپنے پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ وہی پیغام آگے لوگوں تک، ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رسول کی ضرورت ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب جہاں ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول بھی جو کام کہہ رہا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نبی ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلمہ توحید کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ جل شانہ نے جہاں کلمہ توحید کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جز ہیں، پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے جز میں رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ توحید اور رسالت لازم ملزوم ہیں، کہ جہاں پہ توحید ہوگی وہاں پہ رسالت ہوگی، جہاں پہ رسالت ہوگی وہاں پہ توحید ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں جی اللہ کو مانتا ہوں، انبیاء کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، تو یہ شخص مسلمان نہیں ہے، یہ شخص ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ جی میں رسولوں کو تو مانتا ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو گویا لازم و ملزوم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے توحید کو بھی ماننا ہے، ہم نے رسالت کو بھی ماننا ہے۔ اسلام کا چوتھا جو عقیدہ ہے، تیسرا عقیدہ جو ہے وہ ہے فرشتے، ملائکہ، جن کو ہم ملائکہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ اس کا معنی دیکھ لیں، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملائکہ ملک کی جمع ہے، جس کا معنی ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، قاصد پیغام پہنچانے والا۔
ملائکہ کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ ہر قاصد کو تو ملائکہ نہیں کہتے، ظاہر ہے کہ ملائکوں کی خاص قوم ہے، خاص جماعت ہے، خاص طبقہ ہے، خاص گروہ ہے جس کے اوپر لفظ ملائکہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ملائکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو لوگوں کو تو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ ان کو ملائکہ یا اردو میں ہم ان کو فرشتے بولتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک نورانی مخلوق پیدا کی۔ یہ لفظ نورانی بھی آپ کے ذہن میں ہو، اس کو بھی نہیں بھولنا۔ ملائکہ اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہے، یہ ملائکہ کا وصف ہے، صفت ہے، اس کے بغیر ملائکہ کی تعریف صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ تو فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ایمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مشہور فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے بنائے ہیں، لیکن 4 فرشتے جو ہیں وہ بہت سے اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح حاملین عرش جن فرشتوں نے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ رضوان جو ہیں ایک اور فرشتے ہیں۔ تو گویا یہ جو فرشتوں ہیں مشہور فرشتے 4 یہ ہیں، 1-2 آپ کو نام بتا دیے ہیں، یہ بھی آپ کو آنے چاہیے، MCQs میں آ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام جو ہے، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا کام جو ہے انبیاء پر وحی نازل کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ میکائیل کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم لگا دی ہے، ان رزق جتنے بھی تقسیم ہوتے ہیں وہ ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سور کو پھونکیں گے، تو ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان جاندار کی روح کو قبض کرنا، یہ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ تو گویا یہ مشہور فرشتے ہو گئے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں ملائکہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آگے ہے چوتھا جو عقیدہ ہے وہ ہے الہامی کتب۔ الہامی کتب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کو الہامی کتب کہا جاتا ہے۔ تعریف مزید دیکھ لیں کہ ایسی کتب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، ایسی کتب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، ان کتابوں کو الہامی کتب کہا جاتا ہے۔ اور الہامی کتب کی تعداد 4 ہے۔ الہامی کتب کی تعداد 4۔ صحائف بہت ہیں، مختلف انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے صحائف بھی نازل فرمائے تھے، لیکن الہامی کتابیں جو ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہیں۔ ان 4 کا نام دیکھ لیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ تورات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ یہ بہت بڑی کتاب تھی، بہت بڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شریعت عطا فرمائی تھی۔ زبور جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں احکامات تو کم تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اس میں زیادہ تھیں۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، اور اس میں بھی تورات کے کچھ احکامات شامل تھے، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیے تھے انجیل میں۔ قرآن پاک جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ ایک پوری نئی مستقل شریعت کی کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو گویا الہامی کتب 4 ہیں، اور ان میں تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور تورات موسیٰ پر، زبور داؤد پر، انجیل عیسیٰ پر، قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آخری الہامی کتاب تھی۔ آگے ہمارا ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت سے مراد آخرت ہے بعد میں آنے والی چیز۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اس دنیا سے ختم ہو کے فنا نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ اس نئی زندگی میں اللہ جل شانہ ہمارا حساب کتاب لیں گے، اور حساب کتاب سے جس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ جل شانہ اس کو اس کے اعمال کی اچھی جزا دیں گے، اور جس کے اعمال برے ہوں گے اللہ جل شانہ اس کے اعمال کی سزا دیں گے۔ تو اسی لیے جب تک عقیدہ آخرت کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوگا
ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا تو زندگی اور معاشرہ ہمارا پرسکون نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عقیدہ آخرت جو ہے، عقیدہ آخرت